الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 45 کا ترجمہ اور تفسیر جانیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیوز کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے تاکہ آپ بھی اس خیر کے کام میں شامل ہو سکیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين۔ واستعینوا، استعینوا کا مطلب ہے تم اعانت طلب کرو، تم مدد طلب کرو، یہ استعانت سے ہے۔ بالصبر، صبر کے ساتھ۔ صبر کا مطلب ہے صبر کرنا، تحمل کرنا، سہنا، برداشت کرنا۔ لکبیرتن، کبیرتن کا مطلب ہے دشوار، بڑی، اسی طرح بھاری۔ الخاشعین، خاشعین کا مطلب ہے خشوع کرنے والے یا عاجزی کرنے والے۔ تو آیت کا ترجمہ ہوگا واستعینوا بالصبر والصلاة، اور تم مدد چاہو صبر اور نماز کے ساتھ۔ واستعینوا، اور تم مدد چاہو بالصبر، صبر کے ساتھ، والصلاة، اور نماز کے ساتھ۔ وَإِنَّهَا، اور بے شک یہ یعنی نماز، لَكَبِيرَةٌ، دشوار ہے، شاق ہے، گراں ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر خشوع کرنے والوں پر۔ اس آیت میں صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مدد مانگنے کا طریقہ بتایا ہے۔ صبر تین معنوں میں آتا ہے۔ پہلا یہ کہ اطاعت پر، نیکیوں پر، فرمانبرداری پر جمے رہنا، خاص کر فرائض اور واجبات کو پابندی سے ادا کرنا۔ دوسرا یہ کہ گناہوں سے پوری طرح اہتمام کے ساتھ گناہوں سے بچنا۔ تیسرا یہ کہ جو مصائب اور جو مشکلات درپیش ہو ان پر صبر کرنا۔ عام طور سے لوگوں میں جو تیسرا معنی ہے وہ زیادہ معروف ہے۔ تینوں قسم کا صبر اللہ سبحانہ وتعالی کی مدد کو لانے والا ہے۔ زندگی میں عموماً صبر کے مواقع پیش آتے رہتے ہیں۔ عبادات بھی صبر ہی سے ادا ہوتی ہے۔ نفس عبادات کے لیے تیار نہیں ہوتا، اگر تیار ہوتا ہے تو صحیح طریقے سے ادا کرنے سے بچتا ہے۔ روزہ یہ بھی صبر ہی ہے۔ نماز سب سے بڑی عبادت ہے، اس میں بھی صبر کا مظاہرہ ہے۔ نمازی کا ظاہر اور باطن عبادت ہی میں مشغول ہو جاتا ہے جو نفس پر گراں ہوتا ہے۔ صبر اور صلاۃ کے ذریعے سے مدد طلب کرنے کا حکم فرمایا۔ یہ دونوں چیزیں اللہ سبحانہ وتعالی کی مدد کو لانے میں ان کا بڑا دخل ہے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ میں علماء یہود سے خطاب فرمایا۔ وہ لوگ دنیا کے حصول کے لیے اور ریاست اور دولت باقی رکھنے کے لیے حق چھپاتے تھے اور اسلام نہ خود قبول کرتے تھے اور نہ دوسروں کو قبول کرنے دیتے تھے۔ ان کو حکم ہوا کہ حق قبول کرو، اسلام لاؤ، اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں لگو، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کرو جو اللہ سے نزدیک کرے گی اور برائیوں سے روکے گی۔ اسلام قبول کرنے میں جو کچھ تکلیف پہنچ جائے، مال اور ریاست میں کمی آ جائے، اسے صبر کے ساتھ برداشت کرو۔ پھر فرمایا کہ نماز ضرور دشوار ہے مگر خشوع والوں پر دشوار نہیں۔ الا علی الخاشعین، خشوع دل کے جھکاؤ اور عاجزی کو کہا جاتا ہے۔ جب دل میں خشوع ہوتا ہے تو اعضاء میں بھی اس کی کیفیت ظاہر ہوتی ہے۔ جو لوگ خشوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں ان کی نماز واقعی نماز ہوتی ہے۔ نماز میں ان کا دل لگتا ہے، نماز چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا۔ خشوع والے کون ہیں؟
خشوع والے وہ ہے جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ بے شک اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں. یہ اگلے آیت میں پھر اس کا ترجمہ اور تفصیل کریں.